دوستو کیسے ہیں آپ؟ مجھے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، یہ جون کیٹس کی پوئم ہے برڈ آف پیشن اینڈ آف مرتھ۔ دوستو آؤ بغیر ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب، کیونکہ یہ تھوڑی سی لمبی پوئم ہے۔ برڈ آف پیشن اینڈ مرتھ، خوشی اور جذبے کے ادیب، شاعر، گلوکار۔ برڈ بولتے ہیں دوستو گلوکار، ادیب، شاعر وغیرہ لوگوں کو۔ You have left your soul on earth، کہ تم لوگوں نے جو تمہاری روح ہے اس کو آپ نے زمین پر چھوڑا ہوا ہے۔ Have your souls in heaven too، اور تمہاری جو روحیں ہیں وہ جنت میں بھی ہیں۔ Double lived in regions new، کہ تم جو ہو، جو تمہاری روحیں ہیں وہ ڈبل جو ہے وہ علاقوں میں رہتی ہیں، وہ یعنی کہ وہ جنت میں بھی رہتی ہیں اور وہ زمین پر بھی رہتی ہیں جو ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ یس ہاں، اینڈ دوز ہیون، وہ جنت کمیون، وہ جنت جو ہے وہ جنتی جو بات بھی کرتے ہیں اور ان علاقوں میں وہ بسر ہے۔ ود دا spheres آف سن اینڈ مون، کہ وہ جہاں پر جو سورج اور چاند کے جو علاقے ہیں وہاں پر وہ بات کرتے ہیں، وہ جنت کے علاقوں میں رہتے ہیں، یعنی کہ یہ آسمان میں بھی ہیں اور زمین کے علاقوں میں بھی ہیں۔ کون لوگ؟ وہ ادیب، شاعر، گلوکار لوگ ہیں جنہوں نے انسانیت کی خدمت کی ہے۔ with the noise of fountains wonders، کہ جو فوارے ہیں، جو چشمے ہیں، جو حیران کرنے والے فوارے چشمے ہیں، ان کے شور کے ساتھ۔ and the pearl of voices thunderous، اور گرجتی ہوئی آوازوں کے کلام۔ with the whisper of heaven's trees، اور جنت کے جو خوشگوار وسپر کرتے ہوئے یعنی سرگوشی کرتے ہوئے میٹھے درختوں کے ساتھ۔ اینڈ ون another with soft ease، اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ نرم و ملائم آرام دہ جگہ پر آزادی سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سافٹ ایز یعنی کہ بہت ہی نرم و ملائم آزادی، جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو جنت ہے اس میں تکیے لگے ہوں گے، اس میں جو بیڈ ہوں گے وہ بہت ہی کہتے ہیں جتنے نرم ہوں گے کہ اتنی نرم ہماری ادھر روئی نہیں ہوتی، کہ وہ سافٹ ایز بہت ہی آرام سکون سے ادھر بیٹھے ہوں گے۔ سیٹڈ آن ایلیزین لانز، اور وہ جو ہیں وہ جو برڈ ہیں، وہ جو گلوکار ہیں، ادیب ہیں، وہ جو ایلیزین کہتے ہیں جنت کو، لانز میدان سبزہ، کہ وہ جنت کے میدان سبزے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ browsed by none but Diana's fawns، کہ دوستو جہاں صرف جو شکاری جو ہرنے ہیں، جہاں پر جو شکاری ہرنے ہیں ان کے جو میدان ہیں ان سے ادھر کوئی بھی نہیں آتا جاتا، یہ لوگ ادھر بیٹھے ہیں۔ underneath large blue bells slanted، یعنی کہ وہ بڑے جو ارغوانی رنگ کے جو پھولوں کے نیچے جو بنے ہوئے ٹینٹڈ ہیں ان کے نیچے بیٹھے ہوں گے، یعنی کہ وہاں پر جو خیمے لگے ہوئے ہیں ان کے، یعنی ٹینٹڈ خیمے وغیرہ۔ بلو بیلز یعنی کہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھولوں کے جو فرش ہوں گے اس کے اوپر ٹینٹ ہوں گے، ٹھیک ہے جی، اور ٹینٹوں کے نیچے وہ بیٹھے ہوں گے۔ where the daisies، جہاں پر جو گلاب کے پھول ہوتے ہیں، are rose scented، ان کے جو پھول ہیں ان کی جو خوشبو بکھرتی ہے، پھیلی ہوئی ہے۔ and the rose herself has got، اور جو وہ پھول ہیں انہوں نے خود ہی ان کی جو روشنی ہے وہ حاصل کی ہے۔ perfume which on earth is not، کہ ان جیسی جو خوشبو ہے، وہ جو پرفیوم ہے کہ جو ہماری زمین پر ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ جنتی پرفیوم ہے۔ where the nightingale doth sing، کہ جہاں پر جو بلبل ہے وہ گانا گاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو not a senseless، کہ جو بلبل کا گانا ہے وہ بے معنی نہیں ہوگا، تو
کہ ٹرانسڈ تھنگ، کہ یہ جو بلبل کا گانا ہے وہ جنونی سود کا نہیں ہوگا، مثال ہے کہ وہ ایسا گانا نہیں ہوگا کہ جو ہمیں بے ہوش کر دے، ہماری ہوش میں رہنے والا وہ گانا ہوگا۔ بٹ ڈیوائن میلوڈس ٹروتھ، ٹھیک ہے، وہ جو وہاں کا جو سانگ ہوگا وہ قدرتی جو حقیقت ہے اسے بیان کرنے والا ہوگا، یعنی کہ میٹھی حقیقت کو بیان کرنے والا ہوگا۔ فلسفک نمبر سموتھ، کہ وہ اس کی جو فلسفیانہ ہوگا، اس کا جو فلسفہ ہوگا، اس کی جو موسیقی ہوگی، اس کے جو اشعار ہوں گے وہ بہت ہی پر لطف ہوگے، ان کا جو لطف ہوگا وہ الگ ہی ہوگا۔ ٹیلز اینڈ گولڈن ہسٹوریز آف ہیون اینڈ اٹس مسٹریز، تو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو فلسفہ آگے، اس کا یہ فلسفہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کا فلسفہ کیسا ہوگا، تو اس کا جو فلسفہ ہوگا وہ حقائق بڑی جو قیمتی حقیقت ہوگی، ٹھیک ہے جی، وہ جو آسمان کی اور جو قدرت کی جو پر اسرار جو یعنی کہ راز ہوگی، وہ رازدار ہوگی، یعنی کہ اس شاعری میں وہ جو گانے جنتیوں کو سنائی جائیں گے اس میں حکمت ہوگی، اس میں ایک جو ہے وہ ایک پر لطف ہوگا، یعنی کہ حکمت اور دانائی کی باتیں ہوں گی اس میں۔ دوز، اس لیے یو لیو آن ہائی، اس لیے آپ بہت ہی بلند مقام پر رہتے ہیں، اینڈ دین، اور تب، آن دا ارتھ یو لیو اگین، اور دوبارہ تم زمین کو بھی اپنی پناہ گاہ بناتے ہو، اینڈ دا سول یو لیفٹ بیہائنڈ یو، کہ جو روح جو تم نے اپنی روح پیچھے چھوڑی ہے، ٹیچ اس، ہمیں سکھاتی ہے، ہیئر یہاں، دا وے ٹو فائنڈ یو، کہ تم کو پانے کا راستہ ہمیں بتاتی ہے، ویر، جہاں، یور ادر سولز، جہاں تمہاری دوسرے روحیں، آر انجوائنگ، پر لطف ہیں، انجوائے حاصل کر رہی ہیں، نیور سلمبرڈ، نہ ہی ان کو اونگ آتی ہے، نیور گوئنگ، نہ ہی یہ بیزار ہوتی ہیں، ہیئر یہاں، یور ارتھ بورن سولز اسٹل اسپیک، یہاں پر جو تمہاری زمینی روحیں ہیں وہ ہمارے ساتھ باتیں کرتی ہیں، ہمیں آج بھی ہمیں سکھاتی ہیں، یعنی کہ یہاں پر اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جیسے کہ جون ملٹن ہے، ولیم ورڈ ورتھ نے جون ملٹن کے اوپر ایک بہت ہی اعلیٰ شاندار قسم کی پوئم لکھی ہے، سونٹ لندن جو لکھی ہے، تو وہی اس کے کہنے کا مطلب ہے کہ جو تم لوگ اپنے پیچھے ہمارے لیے چیزیں چھوڑ کر گئے ہو وہ آج بھی تمہاری یاد دلاتی ہیں، آج بھی ہمارے ساتھ باتیں کرتی ہیں۔ ٹو مورٹلز آف دی لٹل ویک، کہ وہ مختصر وقت کی بات کرتی ہیں، ٹھیک ہے جی، تو ٹو مورٹلز یعنی کہ فانی ہیں وہ سب، یعنی کہ فانی کہ ہم نے بھی یعنی کہ جانا ہے، ہر انسان فانی یعنی کہ اس دنیا میں ہے، آف دیئر سوروز اینڈ ڈیلائٹس، وہ اپنی جو دکھ اور درد کی خوشیوں کی بات کرتی ہیں، جیسے کہ آن ہز بلائنڈنس جو کہ جون ملٹن کی پوئم ہے، تو وہ پوئم جو ہے وہ جون ملٹن کے جو جتنے بھی احساسات ہیں، جیسے کہ کچھ پوئمز ہیں جون کیٹس کی بھی، اس طرح سے دیگر دوسرے شاعر کی بھی کچھ ایسی پوئمز ہوتی ہیں جو ان کے دکھ، درد اور خوشی کو ہمارے ساتھ شیئر، جب ہم وہ دکھ والی پوئم پڑھتے ہیں تو ہم ویسا ہی فیل کرتے ہیں، جب وہ خوشی والی پڑھتے ہیں تو ویسا ہی فیل کرتے ہیں۔ آف دیئر پیشن اینڈ دیئر سپائٹس، ان کے جو جذبات ہیں اور ان کی جو حقارتیں ہیں، آف دیئر گلوری اینڈ دیئر شیم، اور ان کی سچائی اور ان کی عظمت اور ان کی جو حیا و شرم جو ہے، واٹ ڈوتھ اسٹرینتھ اینڈ واٹ مائم، یعنی کہ کیا ہمیں طاقت دیتی ہے اور کیا ہمیں صدمہ پہنچاتی ہے، دوز یو ٹیچ اس، اس لیے تم ہمیں سکھاتے ہو، پڑھاتے ہو، ایوری ڈے، ہر دن، وزڈم عقل مندی، ذہانت، حکمت، تھو فلیڈ فار اوے، تو اس طرح سے نئی زندگی کے جو نئے مقامات ہیں وہ گزر رہے ہیں، اور یعنی کہ اس لائن میں اس کے کہنے کا مطلب ہے کہ فلڈ، وہ جب ان کی جو دنائی والی جو چیزیں ہم پڑھتے ہیں، جیسے کہ یہ پوئمز ہیں، جیسے کہ پیراڈائز لوسٹ ہے، جب ہم وہ پڑھتے ہیں تو ایک دم سے ہم جو ہے وہ دینی مذہبی مائتھولوجیکل جو سوچ اس کے اندر ہم چلے جاتے ہیں، تو جب ایک دم سے ہماری جو لائف ہم اسے چھوڑتے ہیں، کچھ دن ہوتے ہیں تو ہماری سوچ جو ہوتی ہے وہ بالکل چینج ہو جاتی ہے، ہماری یادیں چینج ہو جاتی ہیں، یعنی کہ یک دم ہی وہ چلے جاتے ہیں، ان کی یادیں بھی غائب ہو جاتی ہیں۔
کیونکہ وہ ایک وقت ہوتا ہے کہ وہی جو پوئم ہوتی ہے، وہی جو اس کی یادیں ہوتی ہیں، جون ملٹن ہو یا کوئی بھی پوئٹ ہو، تو ہماری سوچ کا حصہ ہوتا ہے۔ جب ہم کچھ دن گزرنے کے بعد ہم دوسری جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں ملوث ہو جاتے ہیں، تو وہ جو پچھلی ہماری سوچ ہے وہ ہمارے مائنڈ سے بالکل سکپ ہو جاتی ہے۔ تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ فلیڈ فار اوے، کہ وہ ہم سے بہت دور چلے جاتے ہیں، کہ جب تک ہم اسے دوبارہ ہم اس کی اسٹڈی نہیں کرتے، اس کو ریممبر نہیں کرتے۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ مجھے امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا۔